الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک ہے. اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. مشرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. شرک سے کمتر گناہوں کے مرتکبین کو اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن مشرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. آج جو اہم ترین بات پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ محمد سلطان المعصومی الخجندی الحنفی، یہ سوویت یونین کے رہنے والے تھے. ان کی کتاب ہے مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی لا الہ الا اللہ ہے. صفحہ نمبر 68 ہے. انہوں نے ایک شبہے کا زبردست جواب دیا ہے. وہ یہ کہ آج بہت سے لوگ مردوں کی دہائی دیتے ہیں، ہڈی فروشی کرتے ہیں اور قبروں کو مزارات اور درگاہ بنا کر پوجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم جو چاہیں کریں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں. ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو نہ ہم مشرک ہوں گے اور نہ جہنم میں جائیں گے. اسی شبہے کا جواب علامہ الخجندی الحنفی نے دیا ہے. من قال لا الہ الا اللہ وهو مع ذلك يفعل الشرك الاکبر. کوئی لا الہ الا اللہ کہے اور شرک اکبر کا بھی مرتکب ہو، جیسے کدعاء الموتى والغائبین، جو دور دراز ہے اس سے التجا اور فریاد کر رہا ہے، یا جو مر چکا ہے اس سے التجا اور فریاد کر رہا ہے، یہ شرک اکبر ہے. مردوں کی دہائی دینا اور جو غائب ہے اس کی دہائی دینا یہ شرک اکبر ہے. اور مردوں سے مشکل کشائی کی درخواست کرنا اور مصائب و آلام دور کرنے کی درخواست کرنا یہ شرک اکبر ہے. مردوں کے نام پر نظر و نیاز دینا، بکرے اور مرغے ذبح کرنا، فہذا مشرک شاء ام ابا. تو جو کوئی بھی مردوں کی دہائی دے، غائب لوگوں سے التجا اور فریاد کرے، مردوں کی چوکھٹوں پر نذرانے اور بکرے مرغے چڑھائے تو یہ پکا مشرک ہے، چاہے یا نہ چاہے، چاہے یا نہ چاہے. میں اسی لیے اکثر کہا کرتا ہوں التجا، فریاد، استمداد غیر اللہ سے یہ نہیں ہے شرک، تو پھر شرک کس کا نام ہے؟ اور یہ میں نے قرآن کریم کی آیات کے ساتھ علامہ محمد سلطان المعصومی الخجندی الحنفی کی بات بھی اسی لیے پیش کیا ہے تاکہ یہ حنفی اپنے آپ کو کہنے والے مردوں کی چوکھٹوں پر جبین نیاز خم کرنے والے اور
اور باباؤں سے التجا اور فریاد کرنے والے سبق حاصل کریں. اور اسی لیے پھر کہہ دیتا ہوں، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنے ہی پیر و مرشد کا تو بن. یہ اپنے زمانے کے بڑے پیر، مرشد اور حنفی رہنما تھے، تو ان کی بات کم سے کم یہ حنفی لوگ جو قبروں پر چادر چڑھاتے ہیں، پھول گجرا اور مالا چڑھاتے ہیں، یہ کم سے کم اپنے حنفی عالم ہی کی بات مان لیں. ان اريد الا الاصلاح، ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ توحید پر لوگ آ جائیں. جس اللہ سے انبیاء نے التجا اور فریاد کیا، جس اللہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التجا اور فریاد کیا، صحابہ نے جس رب کو پکارا اسی رب کو ہم بھی پکاریں، اور ساری کائنات کے لوگ اللہ رب العالمین ہی سے التجا اور فریاد کریں. یہی مقصد ہے. اللہ رب العالمین دلوں کے حال کو جانتا ہے. یقیناً جو کچھ مردوں کے نام پر، مزاروں پر، قبروں پر کیا جا رہا ہے، اس سے افسوس ہوتا ہے اور اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. مسلمانوں کو عموماً سوچنا چاہیے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، پاکستان کے پارلیمنٹ میں ایک ہندو لیڈر نے آئینہ دکھایا کہ ہم کو تم کہتے ہو مورتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، تم بھی تو قبروں کی پوجا کرتے ہو، تم بھی قبروں کی پوجا چھوڑ دو تو ہم بھی مورتیوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں گے.